مودت ہے کہ خود وہ محمود ہو گیا اسے محمد کر دیا، خود آدھا ہو گیا اسے علی کر دیا، خود محسن ہو گیا اسے حسین کر دیا، خود فاتح ہو گیا اسے فاطمہ کر دیا، خود احسان ہو گیا اسے حسن کر دیا۔ جس نے وہ سوچنے کا ارادہ کیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جس نے ان کا انکار کیا وہ شیطان ہو جاتا ہے، جس نے ان کو مان لیا وہ سلمان ہو جاتا ہے۔ درود پڑھ لیجئے محمد علیہ۔ آپ سب کو یہاں پہ چل کے آ جانا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے۔ جتنے بھی مومنین و مومنات یہاں پہ موجود ہیں، جتنی بھی دلوں میں جتنی نیک تمنائیں حاجات ہیں، اس ذکر کے صدقے میں اللہ قبول فرمائے۔ توجہ ہے کہ بات شروع کی جائے؟ آپ کی بارگاہ میں ہم پہلی مرتبہ آئے ہیں، لیکن سید علی عابد کا عقیدہ یہ ہے، کبھی ممبر سے الفاظ استعمال نہیں کہ میں آپ کی طبیعت سے آپ کے مزاج سے آشنا نہیں، یہ جملہ کہوں گا تو آشنا ہو جاؤں، کیونکہ میرا عقیدہ یہی ہے کہ علی والے کائنات میں چاہے جہاں بھی ہو مزاج ایک ہوتا ہے۔ بہت شکریہ مالک، آپ کو سلام علی والے جہاں بھی ہو مزاج ایک ہوتا ہے۔ آپ کا ایک لمحہ میں نے ظاہر ہی کرنا، سورہ طلاق میں ارشاد خدا بندی ہے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، بے شک اللہ نے تمہاری طرف رسول کو ذکر بنا کر نازل کیا۔ بہت شکریہ بھائی۔ یہ اللہ فرما رہا ہے بے شک، کسی انسان سے مخاطب نہیں، کائنات کے ذرے ذرے سے مخاطب۔ وہ فرما رہا ہے بے شک اللہ نے تمہاری طرف رسول کو ذکر بنا کر نازل کیا، پیدا نہیں کیا۔ یعنی نازل وہ ہوتا ہے جو پہلے موجود ہو۔ آپ تھوڑا تھوڑا ساتھ دے کر بات کریں گے۔ اب میں نے بات ہے خدا بندی میں اس کی میں کہ پالنے والے اب جو رسول کی جگہ پہ آئے گا کیا وہ پیدا ہوگا یا پھر نازل ہوگا؟ اب آدھے قدر بھائی سید علی عابد قرآن پڑھ سورہ حشر، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، فاش فاش ہو جاتا، اس میں شگاف پڑ جاتا، پتھر ٹوٹ جاتا۔ پتہ چلا جو نازل ہوگا وہ پتھر کو توڑے گا۔ اب لاہور والوں مجھے معاف کیجئے گا، اب اگر 13 رجب کو علی کی اماں کعبے میں دروازے سے گئی تو علی پیدا ہوئے، اگر پتھر توڑ کے گئی تو علی نازل۔ بہت شکریہ آپ کے مل گئے بھائی۔ اچھا حیرت کی بات ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں میں جملہ کہتا ہوں، کیونکہ مومنین اکثر ایسے مل جاتے ہیں کہ بعض حضرات ہوتے ہیں مجلس میں آ جائیں، وہ نعرہ لگاتے ہیں یوں کر کے، کسی کا سر جھکا ہوا ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی رحمت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا یہ نعرہ یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے سر کو جھکا کے وہ لگائیں جن کا مولا حجرے میں بنا، جن کا بنا ہی غدیر میں میدان میں ہے، وہ نعرہ یوں لگایا کرے، حیدری۔ مل کے بھائی اللہ آپ کو سلام کچھ رہے گا بات نعرہ چہروں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اگر میرا کوئی اہل سنت بھائی اسماعیل محفل میں موجود ہے، کتاب کے حوالے دینے کو میں بھی آ گیا۔ جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے آئے نا مکہ سے مدینہ، تو مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، اتنا رش ہو گیا دن کہ مسجد نبوی کی جو گلیاں تھی بھر گئی۔
تو مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر چلتے چلتے قریب آئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابوبکر تیرے چہرے پہ پریشانی کیسی ہے؟ یا رسول اللہ دیکھیے نا کتنا رش ہو چکا ہے، اہل سنت بھائیوں کی کتاب سے حوالہ ہے، آپ کے لیے تحفہ ہے، شیعہ بولے نہ بولے سنی بھائی میرے ساتھ ضرور بولیے گا۔ فرمایا ابوبکر تو اس میں پریشانی والی بات کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، کرامت ہے، کریمی ہے، مسلمانوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اس بات سے پریشان نہیں، پریشانی اس بات کی پتہ نہیں چلتا مومن اور منافق میں فرق کیا ہے۔ جو پہنچ گئے تمہیں سلام ہے بھائی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابوبکر پریشان نہ ہوا کر، جب تجھے پتہ نہ چلے مومن اور منافق میں فرق کیا ہے تو علی کا ذکر شروع کر دیا کر، چہرے کھل جائے مومن ہے، چہرے بگڑ جائے منافق ہے۔ اچھا سوچنے والی بات ہے کعبے میں کیوں آئے؟ چلو میں کہا پڑھتا ہوں بات آسان ہو جائے۔ سورہ نور کی تلاوت کیجئے گا نا جب، اس میں کہا گا فی بیوت نازل اللہ عنہ ترفع، ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں رہتے ہیں جن کی تعظیم کا اس نے اذن دیا، وہ کہا کہ ان کو خود سے بلند سمجھا جائے۔ شیعہ تفاسیر بھری پڑی ہے، اہل سنت بھائی کو صرف ایک کتاب کا حوالہ، تفسیر در منصور اہل سنت کی بہت بڑی تفسیر ہے، اس میں روایت موجود ہے۔ صاحب تفسیر در منصور لکھتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس آیت کی تلاوت فرمائی، فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ یاد رکھنا ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں رہتے ہیں جس کی تعظیم کا اس نے اذن دیا اور کہا کہ ان کو خود سے بلند سمجھا جائے۔ ایک صحابی کھڑے ہو یا رسول اللہ خود سے بلند کیسے سمجھے؟ فرمایا میرے پیارے صحابہ یاد رکھنا جیسے گھر تمہارے ہیں ویسے گھر ان کے نہیں، جیسے مرد تمہارے ہیں ویسے مرد ان کے نہیں، جیسی مستورات تمہاری ہیں ویسی مستورات ان کی نہیں، جیسے بچے تمہارے ہیں ویسے بچے ان کے نہیں۔ اب ایک صحابی اور کھڑا ہوا یا رسول اللہ گھر کن کے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پیارے صحابہ یاد رکھنا یہ گھر ہیں انبیاء کے، رسولوں کے۔ جیسے ہی صاحب تفسیر در منصور اہل سنت کے عالم دین لکھتے ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابوبکر نے لفظ سنے، مسجد کے بس میں سے بلند ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ جیسے گھر ہمارے ہیں ویسے گھر ان کے نہیں، جیسے مرد ہمارے ہیں ویسے مرد ان کے نہیں، جیسی مستورات ہماری ہیں ویسی مستورات ان کی نہیں، جیسے بچے ہمارے ہیں ویسے بچے ان کے نہیں۔ یا رسول اللہ یہ گھر ہے انبیاء کے، یہ گھر ہے رسولوں کے، یا ان گھروں میں علی اور بطول کا گھر شامل ہے یا نہیں؟ صاحب تفسیر در منصور لکھتے ہیں مصطفیٰ کے چہرے پہ سرخی جلال آیا، اللہ کے رسول فرماتے یا ابوبکر نعمہ ہو واللہ من افضل کا، ابوبکر یاد رکھ علی اور بطول کا گھر ان گھروں سے بھی افضل ہے۔ اچھا 13 رجب کو آ گئے کعبے، اب حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد اچھا سب سے پہلے قائد پڑھتے ہیں، اب دیکھ لیں کس قدر روشنی ہے یہاں پہ۔ روشنی کیوں کہ بلب جگے تھے، لائٹ ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ بلب ہیں تو روشنی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا علی تو چاند ہے میں سورج، اور یاد رکھیے گا جو چاند ہوتا ہے نا وہ مطیع ہے سورج کا، تابع دار ہے سورج کا، فالوور ہے تو سورج کا۔ سورج کبھی فالو نہیں کرے گا چاند کا، چاند کرے گا۔ دیکھیے یہ سورج آیا غروب ہو گیا، پیچھے پیچھے چاند آ گیا۔ آپ سورہ پڑھی نا والشمس والضحیٰ، قسم ہے سورج اس کی روشنی والقمر اذا تلاہا،
اور چاند کی جب اس کے پیچھے آ گیا. بات آسان کرنے تاکہ بچوں کو بھی سمجھ آ جائے. یاد رکھیں ایک ہوتا ہے چور. کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ چوری آیا, مال لوٹا, فرار ہو گیا. دوسرا ہوتا ہے ٹھاگ کیا کرتا ہے؟ بسلا کے مال لیا آپ سے, جی میں دے دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, رقم واپس کرتا نہیں, فرار. ایک چور, ایک ٹھگ, تیسرا کون ہوتا ہے؟ اللہ کو سامنے. ڈاکو کا کام کیا؟ اسلحے کے زور پہ یا تلوار کے زور پہ یا خنجر کے زور پہ مال لوٹا, فرار. یہ اللہ کی کائنات میں تین ہی کیٹیگریز ہیں. چوتھی بڑی ہی نہیں. اگر ہو تو سید علی آبی کے علم اضافہ ضرور کیجیے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا علی میں سورج ہوں, تو جان ہے. جب تک سورج رہتا ہے یہ تینوں چھپے رہتے ہیں. اب معاف کیجیے گا, جیسے چاند آیا یہ باہر آ گئے. اب اگر چوروں کو پہچاننا ہو تو رسول کے زمانے میں نہیں, علی کے زمانے میں. میں بہت بڑی بات کر کے پیچھے رہ گیا, ہماری بات کو سلامت رکھیں. فرمایا میں سورج, تو جان ہے. اب چوروں کی شناخت کرنی ہو تو سورج میں تو نہیں ہو. سید آپ سلامت رکھیں, ہماری بات کو سلامت رکھیں. چاند میں ہوگی نا. اچھا 13 رجب کو آگے کعبے میں سیدہ سے روایت فرماتی کہ جب میرا بچہ, یاد رکھیں گے بچہ, جوانی, بڑھاپا, نوجوان ہو جانا یہ آئمہ کے لیے منسوخ چیزیں نہیں, ایک دن کا بھی بہت حجت ہے. اب عام گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو بچہ رونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. بچے کو ہاں تو کچھ بولیے. یعنی بچہ کچھ کرتا نہیں ہے, روتا. ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا, باپ کو باپ نہیں کہہ سکتا. سیدہ فرماتی ہے میرا ایک دن کا بچہ کعبے کے فصل میں آیا اور چھوٹا سا سر سجدے میں رکھ دیا اور زبان سے کلمہ جاری کیا, اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی المسیح محمد. کہتے میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, محمد اس کے افضل رسول ہے, میں علی اس محمد کا وصی ہوں. سیدہ فرماتی اتنا کہنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کیا اور ایک جملہ کہا, حق آ گیا باطل بھاگ گیا, حق آ گیا باطل بھاگ گیا. اتنا نور نکلا کعبے سے, شیطان کھڑا تھا کعبے کے باہر, وہاں سے بھاگا کیونکہ علی نے کہا تھا حق آ گیا باطل بھاگ گیا. اب یاد رکھیے گا, اب جہاں پہ حق ہوگا وہاں پہ باطل نہیں ہوگا. اب چاہے کوئی جنگ کا میدان ہو, علی رسول کو چھوڑ کے بھاگے گا نہیں, کیونکہ علی حق ہے اور جو بھاگے گا وہ باطل ہے. اللہ آپ کو سلامت. حق آ گیا باطل بھاگ گیا. اچھا تھوڑی مشکل گفتگو ہو تو سن لیتے بعض کے پریشان. آپ ایک چیز کی میں آپ کو تسلی دے دوں, کوئی مول مقدس سے پڑھ کر آئے ہوں, یہاں سے جب پڑھ کرتا ہوں نا ممبر سے, میں کوئی مومن بھائی مجھ سے پوچھ لے جی کہ بھائی فلاں روایت کہاں سے پڑھی, میں ہرگز یہ نہیں کہوں, میرے استاد پڑھتے جو روایت سید علی آبی ممبر سے بیان کرے گا کتاب میں ہوگی. معصومہ ان کی نظری سے لے کر یہی آئی. یہ ہوا میں فائرنگ کرنا میری عادت ہی نہیں, کہ بعد میں بانی کو بھی شرمندگی ہو اور مجھے بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. جو بات کروں گا کتاب میں موجود ہو, اور کتاب بھی پاکستان کی اردو نہیں عربی فارسی, جو مجتہدین کی لکھی ہوئی ہے, جو ہائی ڈگری پر ہو. اچھا 5 نبی آئے کعبے میں. کتنے نبی؟ حضرت آدم علیہ السلام,
حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ آیت آپ 13 رجب کو کرنے کے آئے علی کی مبارکباد دینے آمد بھی. اچھا ہر نبی آ کر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ہاتھوں پہ اٹھاتا ہے اور ہاتھ میں اٹھا کر کہتا ہے السلام علیکم یا امیر المومنین. اے مومنوں کے امیر تجھ پہ ہمارا سلام. سید آپ سلامت علیہ. بات میں آسان سے بتا دوں مشکل نہ ہو. اب مثال میں لے دوں سید تشریف فرمان تو ان کے گھر میں کسی بچے کی آمد ہو تو میں وہ کہاں سے سفر کرتا یہ گھر میں اور ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی اٹھا رہا ہے. جیسے کہ آپ کے گھر بچے کی آمد ہوئی مبارکباد دینے آئے اور یہ مٹھائی کا ڈبہ بھی اور ممکن ہے سید کا ہمسایہ انہیں مبارکباد نہ دے. کس بات کی دلیل ہے؟ پتا چلا سید علی آبی کا کوئی قریبی رشتہ ہے. رشتے بنتے کیسے؟ یا تو مشکل میں بن جائیں, کوئی مشکل کشائی ہو جائے, کوئی رشتہ ہے قریبی تو میں ان کے گھر میں آیا مبارکباد دینے. 5 نبی کعبے میں آئے کیوں؟ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام. اچھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا نا اللہ تخلیق کی تو آدم نے پہلی نگاہ سنی شیعہ دونوں بھائیوں کتابوں میں روایت موجود تو عرش کے دائیں جانب چند انوار دیکھے, نور دیکھے. پوچھا پالنے والے کیا تم نے مجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے خلق کیا ہے؟ فرمایا آدم نہیں. تو پالنے والے یہ کون ہے؟ آدم یہ تجھ جیسے نہیں, تو ان جیسا نہیں. اچھا حضرت آدم علیہ السلام تمام قیامت تک جتنی اولاد آئے گی, مرد ہے, عورت ہے, بچے ہیں, جوان ہیں, سب کا باپ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. یعنی تمام لوگوں کے ابا حضور کو بتایا جا رہا یہ تجھ جیسے نہیں. تو اولاد اچھی وہی ہوتی ہے جو باپ کے اچھے قدم پہ چلے. آدم جب تجھ پہ کوئی مشکل آئے تو انہی کا واسطہ دے گا, تیری مشکل کشائی ہوگی. ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے, ان کا نام لے کے واسطہ دیں. اب آپ مختصر کریں, جس سے روکا اس کے قریب چلے گا کہ جنت سے نکل جائے. بہت گریا گیا, جبرائیل علیہ السلام آ گئے. آدم تمہیں یاد ہے اللہ نے تمہیں چند انوار دکھائے تھے, ان کے نام بتائے. سورہ بقرہ پڑھی ہے, فتح آدم امر رب ہی کلمات. آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھی, فتح بائلے تو اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر. ہاں مجھے یاد ہے, تو انہی کا واسطہ ہو. اب تمام لوگوں کے با حضور نے ہاتھوں پہ کھایا, فرمایا پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ کا, علی مرتضیٰ کا, فاطمہ تو زہرا کا, حسن مصطفیٰ کا, حسین ابن علی کا. اب یاد رکھیے آدم کی توبہ قبول ہوئی تو 5 بن کی وجہ سے. 5 بن میں ایک ہستی علی بن ابی طالب, یعنی پتا چلا آدم کی توبہ قبول ہونے میں علی وسیلہ بنے. علی نے مشکل کشائی کی آدم کی توبہ قبول کرنے میں. 13 رجب کو آدم آ گئے کعبے میں مبارکباد دینے کے لیے. بہت شکریہ بھائی. پہلے نبی آدم آئے, دوسرے کون آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب حضرت موسیٰ کا تذکرہ کرنے سے پہلے ایک آیت پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں. اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر دیا, رکھ دیا. اچھا جب اللہ کے رسول نے آیت کی تلاوت فرمائی تو 2 شخصیات مسجد کے درمیان سے بلند ہو گئی. روایت کے راوی حضرت ابن عباس, وہ فرماتے ہیں کہ 2 شخصیات, پہلے ابو بکر دوسرے عمر. کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو امام مبین ہے اللہ نے ہر چیز کا علم اس میں جمع کر دیا. شجاعت ہے تو امام مبین میں, بہادری ہے تو امام مبین میں, سخاوت ہے تو امام مبین میں, مشکل کشائی ہے تو امام مبین میں, کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ نے امام مبین میں رکھا.
یا رسول اللہ اس سے مراد کیا ترات ہے؟ فرمایا نہیں. آپ تو جو میری جانتے ہیں. یا رسول اللہ اس سے مراد کیا زبور ہے؟ فرمایا نہیں. انجیل ہے؟ نہیں. حضرت ابن عباس سے جب اللہ کے رسول نے اتنا ارشاد فرما دیا نا تو دونوں شخصیات ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا کہ اب بچی ہے صرف ایک کتاب، وہ ہے قرآن. یا رسول اللہ امام مبین سے مراد کیا قرآن ہے؟ فرمایا نہیں. یا رسول اللہ امام مبین ہے کون جس میں اللہ نے پوری کائنات کا علم نچوڑ کے ہر چیز ذرے ذرے کا رکھ دیا؟ یہ امام مبین کون ہے جو 4 آسمانی کتابیں بھی اگر امام مبین نہیں ہے؟ حضرت ابن عباس کا تمام صحابہ کی نگاہیں تھے رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ. اب سرور کائنات حبیب مصطفیٰ کہیں گے کیا کہ قریب ہی بیٹھے تھے علی مرتضیٰ علی کا ہاتھ تھام کے ہوا میں بلند کیا اور فرمائے میرے پیارے صحابہ دیکھ لو اللہ نے کائنات کا جس میں علم رکھا وہ امام مبین کوئی اور نہیں میرا بھائی علی ہے. کیا کہیں گے آپ کو ہاتھ بنا کر کسی کے محتاج نہ علم ہے علی. امام مبین سے مراد علی بن ابی طالب. اچھا یاد ہے بات کہاں تھی؟ دوسرے نبی آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیا رشتہ؟ اللہ نے سورہ مومنون میں فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ تم فرعون کے دربار میں جاؤ اور اسے جا کے تبلیغ کرو کہ تم نے کیا یہ ڈھونگ رچا رکھا ہے، جھوٹے خدائی دعوے کرتے ہو، ایک خدا کو مانو، یکتا پرست بن جاؤ، نبیوں پہ ایمان لاؤ. تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ پالنے والے میں نے ایک بندہ قتل کر دیا. قرآن کا قصہ ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والا تھا فرعون تھا جہاں آپس میں جھگڑ رہے تھے. حضرت موسیٰ آئے جو چاہنے والوں نے صدا دی یا نبی اللہ مدد. قرآن لفظ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا بندہ مر گیا. یہ اتنا پاورفل مقابلہ. تو فرمایا کہ میں نے ان کا ایک بندہ قتل کر رکھا، مجھے خوف ہے ڈر ہے کہ مجھے قتل نہ کر. پالنے والے تو مجھے اپنی جانب سے ایک جانشین عطا کر جو میرا وسیع ہو اور میرا بھائی ہارون. اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بے آیاتنا اپنی آیتوں کو. فرمایا موسیٰ تم تنہا نہیں جاؤ، تمہارے ساتھ تمہارا بھائی ہارون جائے گا، ہماری آیات جائیں گی. وَسُلْطَانٌ مُبِينٌ، اور سلطان مبین جائے گا. اچھا دونوں بھائی آگے فرعون کے مار دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہارون ہم پہلی بھی بہت مرتبہ ہر دفعہ آتے ہیں یہ بھال کے درام دیتا ہے. ہم جس کے پاس ظاہر خدائی دعویٰ کرنے والے اور ہمارے لباس کھدر کے ہم سے کیسے کلام کرے گا؟ ابھی دونوں بھائی باتیں کر رہے ہیں. آیت میں کیا ہے؟ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، یعنی اس کے ساتھ موسیٰ کے ساتھ اس کا بھائی ہارون جائے گا. بے آیاتنا آیتیں بھی ساتھ ہیں. ابھی موسیٰ ہارون بات کر رہے تھے کہ ایک گھوڑ سوار آیا. اس نے کہا موسیٰ ہارون میرے پیچھے پیچھے آؤ، سلطان مبین آ گیا. اب محل کے اندر اب تخت پہ بیٹھا پھر جیسے ہی سلطان مبین نے اپنی تلوار نیام سے نکالی، ایک چنگاری نکلی، یہ غش کھا کے تخت سے گیا. جب اسے ہوش آیا سامنے تھا سلطان مبین. اب آپ ہاشم بارانی بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ جملہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اب یہ اس قدر روب اور دبدبا سلطان مبین کا کہ فرعون کلام تک نہ کر سکا. انگلی سے اشارہ کیا کہ آج آپ کے روب اور دبدبا کی وجہ سے میں بول نہیں سکتا، ان سے کہیں کالا. حضرت موسیٰ فرماتے سلطان مبین آپ اللہ کی طرف سے مشکل کشا بن کے آئے، آج آپ کی وجہ سے کلام کر رہا ہے. اگر اس نے کل ہم سے کلام نہ کیا تو سلطان مبین کا موسیٰ ہارون مجھے پہچانو، جس اللہ نے آج بھیجا وہ کل پھر بھیج دے گا. اب آپ
ہاشم بحرانی کہتے سلطان مبین نے اپنے گھوڑے کو موڑا، چلتے چلتے محل کے باہر چلے گئے، جیسے ہی فرعون کو ہوش آیا اپنے مشیروں وزیروں کو بلایا، کہتے بتاؤ میں کون ہوں؟ ساروں کا تو ہمارا خدا ہے۔ اس نے کہا پھر میری اجازت کے بغیر میرے محل میں گھوڑ سوار آیا کیسے؟ سارے کہنے لگے ہم نے تیری خدائی کی قسم ہم نے کسی گھوڑ سوار کو نہیں دیکھا۔ آقا ہاشم بحرانی کہتے ہیں دنیا والوں پہچانا وہ امام مبین تھا کون؟ وہ کوئی اور نہیں ابو طالب کا بیٹا علی تھا۔ اب رشتہ تھا موسیٰ سے، موسیٰ 13 رجب کو آ گئے مبارکباد دینے کے لیے۔ آپ سے کس نام ہے؟ وقت میرا ختم ہو گیا۔ آج 28 رجب کے حوالے سے ایک روایت، فضائل کی روایت۔ اچھا، کوئی بندہ آ کے مجھے سمجھائے تو سمجھ آتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ آپ کی حجت کو سمجھائے بات سمجھ نہیں آتی۔ روایت میں 2 لفظ ملتے ہیں، 2 نام، پہلا ابو محمد، دوسرا ذرا، کیا نام ہے؟ ابو محمد اور دوسرا ذرا۔ یہ دونوں چلتے چلتے امام حسین ابن علیہ السلام کے در پہ آئے اور کہتے فرزند رسول ہم نے سنا ہے کہ آپ مدینہ سے ہجرت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 28 رجب سے ایک دن پہلے آئے۔ امام فرمایا ہاں ہم ہجرت کرنے لگے۔ فرزند رسول اگر آپ کے پاس جو فوجیوں کی تعداد ہے اسے دیکھا جائے، وہ جو یزید کے پاس لشکر اسے دیکھا جائے تو آگے میں نمک کے برابر، ان کی تعداد زیادہ، آپ کے پاس تعداد کم ہے، لہذا ہجرت کا ارادہ کر کر یہ دینے آئے مشورہ۔ اب ابو محمد اور ذرا کہتے ہیں امام نے کلام نہیں کیا، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اشارہ کیا آسمان کی جانب، آسمان سے پردے ہٹنے لگے، لاکھوں کی تعداد میں ملائکہ نازل ہونے لگے، ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھام رکھی۔ ابو محمد اور ذرا کہتے فرزند رسول یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو میرے نانا مصطفیٰ کی نصرت کے لیے بدر میں آئے، ان کی خواہش ہے کہ حسین ابن علی کی نصرت کرے کربلا کے میدان میں۔ ابو محمد اور ذرا زمین سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور دونوں کہنے لگے فرزند رسول آپ ان فرشتوں کی تعداد کو دیکھا جائے اور یزید کے لشکر کو دیکھا جائے تو آتے میں نمک کے برابر ہے، کیا آپ ان سے مدد نہیں لیں گے؟ امام فرماتے میں مشکل مشاہدہ دیتا ہوں ابو محمد اور ذرا یاد رکھنا یہ کوئی ارادہ الہی ہے، یہ تو مشیت الہی ہے، میں نے اور میرے ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں شہید ہو جانا ہے۔ اگر یزید پوری کائنات، صرف دنیا نہیں پوری کائنات کی مخلوق اکٹھی کر کے حسین کے مقابلے پہ لے آئے تو یزید یاد رکھے ان سب کے لیے میرا تنہا پاس ہی کافی ہے۔ علی کی بیٹیاں تب تک سلامت تھیں جب تک عباس تھے، جن کی ہائے نکل گئی ملک کا غصہ نہ آنسو باس میں نہیں ہوتی، ہائے باس میں ہوتی۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں ماں بہنوں کے لے کے بازاروں میں امام بارگاہوں میں آ جاتے ہیں، سید آدم میرے حسین دکھا۔ جتنے افراد اس مجلس میں موجود ہیں آج کے بعد ہم اپنی ماں بہنوں کو لے کے مجالس میں نہیں آئے، صرف ایک سوال کا جواب دیا، کیا کبھی کسی نے 3 سال کی بچی کو بھی تازیانے مارے؟ کربلا سے لے کر شام تک حسین کی غریب بیٹی سوئی نہیں۔ روایت کے لفظ ہے یہ شمت وغیرہ جانتا تھا، 4 سال کی بچی ہے، حسین اس کے رخساروں سے بوسہ دیتے ہیں۔ روایت کے لفظ ہے کہ جہاں اس کا دل چاہتا
ہے اشارہ اگر سمجھ آئے، قریب آ کے ہاتھ ڈالتا، اس نیزے کے نیچے لے آتا جس پہ حسین کا سر تھا، کوئی بغیر ہاتھ سے کہتا حسین تم یہاں پہ چومتا تھا وہی پہ تماشا مارتا ہے۔ بڑی مدت کے بعد اس بغیرت یزید نے اپنے دربار میں بلایا امام کو، سجاد آج ہم نے تمہیں رہا کیا، ماؤں بہنوں پھوپھیوں کو لے پتہ چلا امام واپس زندان میں آئے۔ بڑی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا بیٹا سجاد یہ کہاں پہ تھا؟ اماں یزید نے بلایا، کیا کہا؟ رہائی ملی، وطن واپس آ۔ اب جو رو نہ سکے ہائے ضرور ایک مرتبہ علی کی غریب بیٹی رو کر کہتی سجاد وطن جانے کا جسے شوق تھا وہ تو زندان میں مر گئی، بیٹا ہمیں رہائی مانگی نہیں، خود دی ہماری کچھ شرطیں ہیں، اللہ حکم کیجیے۔ کاغذ قلم نے فہرست بنا، پہلی چیز میرے سر پہ جو میری ماں زہرا کی چادر تھی شام غریبہ میں لوٹی گئی، اسے کا واپس کر۔ میری دوسری شرط میرے بھائی حسین کا جو کرتا لوٹا گیا وہ واپس کر۔ بیٹا باقی بیویاں بیٹھی سے چیزیں پوچھ، فہرست بنا، دربار میں جائے۔ امام دربار میں آئے، آقا قزوینی بہت بڑے آدمی دین کو ملک مقدس میں گزرے، وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ شراب کے نشے میں تھا، کافی دیر کے بعد یہ کہتا سجاد گئے نہیں؟ امام فرمایا ہماری کچھ شرائط ہے، فہرست اس کے سامنے آئی۔ آقا قزوینی کہتے ہیں جتنا بڑا بغیرت تھا ایک مرتبہ تک سے اٹھ کر کہتا ہے سجاد چادر کرتا یوں مانگتے جیسے لوٹنے والا کوئی یہ تھا، مجھے کیا پتا میری دادی زہرا کی چادر کس کے پاس ہے، میرے بابا کا کرتا۔ امام فرماتے تم نہیں جانتا میں جانتا، ادھر پہلو میں بیٹھا اس کے پاس میرے بابا کرتا، اس نے کہا جا امام کا کرتا لے کر آ، کرتا آیا، اس نے یوں ہوا میں لگایا، کہتا سجاد کہتے کہ کوئی ایسی جگہ بتا جہاں پہ خنجر کا نشان نہ ہو، جہاں پہ نیزے کا نشان نہ ہو، اس کتے کو تیری پھوپھی کرے گی کیا؟ کچھ نہیں کرے گی، بس قیامت کا گواہ بنا۔ گٹھی سمیٹی، سینے سے لگائی، زندان میں آ گئی، آ کر گٹھی کھولی، تمام بیویاں اکٹھی ہو گئی، غریب رو کر کہتا ہے اماں یہ تیری ماں زہرا کی چادر، یہ بابا حسین کا کرتا، یہ فلاں بی بی کی چیز، یہ فلاں بی بی کی چیز، یہ فلاں بی بی کی چیز۔ اب جو رو نہ سکے ایک مرتبہ بلند آواز سے ہائے ضرور کرنا، غریب نے ایک چیز ایسی بچی، کہتے ہیں امام سجاد نے اٹھا کے اب آگے دامن میں ڈالی، زینب کبریٰ کی طرف پشت کی، خون کے آنسو رونے شروع کیے۔ علی کی بیٹی کہتی سجاد چھپاتا کیا ہے، دیتا کیوں نہیں؟ اماں یہ کوئی چادر کرتا نہیں، میری سکینہ کے کانوں پہ دور مسئلے ہیں، اماں میری بہن شام میں زندان میں مر گئی۔ محمد تیار ہو گئے، غریب نے ہاتھ تھامی، سب سے آخری محمد سے بات ہے، جانتے کسی علی اصغر کی ماں، شہزادی فرماتی بیٹا سجاد جی ہم کیوں کیجیے، بیٹا واپس کوئی شام آئے نہ آئے، بیٹا میں نے تو آنا نہیں، اسی قبر پہ لے چل جو شمر کے تماچوں میں مر گئے۔ امام نے ہاتھ تھامی، محملوں کو لے کر قبر سکینہ کی جانب آئے۔ اب کسی کا دل دکھے تو مجھے معاف کیجیے گا، کسی بی بی نے اٹھ بیٹھنے کا انتظار کیا ہے، علی کی بیٹیاں منہ کے بل زمین پہ تشریف، ہر بی بی نے قبر سکینہ کا طواف کیا، طواف کر کے محمد پہ سوار ہوتی ہے۔ آقا قزوینی کا سب سے آخر میں سکینہ بنت حسین کی ماں آ گئی۔ اب ماں کو بڑا پیار ہوتا ہے بچوں سے، آ کے قبر سے یوں نکلتی جیسے مدینے میں ساتھ سویا کرتی تھی،